و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ الطلاق مرتان، طلاق دو دفعہ ہے، یعنی الطلاق الرجعی، وہ طلاقیں جس میں رجعت کی جا سکے، یہ دو مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس دو طلاقوں کے بعد روک لینا ہے اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے، یا تسریح بإحسان، یا چھوڑ دینا ہے احسان سے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ طلاق کی صورت میں کہ تم ان سے لے لو جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے مہر میں سے کچھ بھی، الا ان یخافا، لیکن اگر وہ خطرہ محسوس کریں کہ یہ دونوں حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر وہ یہ خطرہ محسوس کریں الا یقیما، کہ وہ حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، بس ان پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بہ، اگر بیوی جو ہے کچھ فدیہ دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوہا، ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ، جس نے تجاوز کیا اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے 3 طلاقیں پوری دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ نکاح کر لے دوسرے خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ بھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے اور یہ عدت گزار لے اور آزاد ہو جائے، تو اب یہ گزشتہ شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ فلا جناح علیہما، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ یہ دونوں رجوع کر لیں اور نکاح دوبارہ کر لیں۔ ان ظنّا، اگر ان کو یہ گمان ہو، یقین ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھیں گے اور ان کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جس کی وضاحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ،
اور یہ ان کی مدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب ان کو روک لیجئے اچھے طریقے سے، یعنی دوبارہ نکاح کر لیجئے، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو رخصت کر دیجئے معروف طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ان کو نہ روکیے، دِرَارًا، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ آپ حد سے تجاوز کریں، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے بھی ایسا کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ہنسی نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تم پر کتاب اور حکمت، جس کے ذریعے وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ سامعین کرام، طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اسلام محض چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں۔ طلاق یعنی میاں بیوی، جو معاشرے کی پہلی اینٹ ہے وہ میاں بیوی ہے۔ معاشرہ جو بنتا ہے، آپ دیکھیں میاں بیوی سے ایک معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، بنتا ہے، بڑھتا ہے، تو ان دونوں میں تعلقات کیسے رہنا چاہیے، ان کا ملاپ کیسے ہو، ان کا جڑنا کیسے ہو، یا ان کے اجڑنے کے قوانین کیا ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جو ہیں سامعین کرام بہت زیادہ ضروری ہیں۔ طلاق کے مسائل خاص طور پر جو ہیں، ویسے تو ہم دین کا کوئی حکم، اس کی تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، کوئی بھی حکم ہو اس کے تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں نماز کے فرائض نہیں معلوم، واجبات نہیں معلوم، سنتیں نہیں معلوم، مستحبات نہیں معلوم، وضو کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس کے جو حدود ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، اگر معلوم بھی ہیں اس کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ روزہ جو ہے اس کو ہم نے بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام دے دیا ہے، باقی کوئی ہم نہ اپنے اوپر جذبات پہ، نہ جھوٹ پہ، نہ رشوت پہ، نہ اس پر۔ آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں کھلے عام رشوتوں کے یہ سودے ہوتے ہیں کہ بھئی کتنے میں یہ کام کر دو گے۔ تمام معاشرہ ایسا ہے۔ تو بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے اس وقت، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو دین سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ دین کو تو بس ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام دے دیا ہے، باقی جو مرضی آئے کرو۔ اور تو مسائل جو ہیں وہ جاننے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دینی مسائل کا علم اپنے جو ضروریات کا علم ہے آپ کا، یعنی جو آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کے متعلق علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ تو یہاں طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور طلاق کے جو مسائل ہیں سامعین کرام یہ اچھی طرح جان لینے چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی کافی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور ہم ان غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ یعنی طلاق کو بعض لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی جو پابندی ہے وہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہاں طلاق کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ 3 طلاق کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو جب شوہر طلاق دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی نزاع پیدا ہوا میاں بیوی میں، تو شوہر نے کہہ دیا کہ بھئی تم یعنی طلاق طلاق طلاق۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے اور غیر مناسب طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ طلاق
دینے کا جو شرعی طریقہ ہے سامعین اکرام وہ اس طرح ہے کہ اگر کسی بات پر نزاع پیدا ہو گیا اور طلاق کی نوبت آ گئی تو پھر طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے. شوہر کو دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. بیوی جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے. شوہر طلاق دے سکتا ہے. اس کا تذکرہ آ رہا ہے لینے یا دینے کا. شوہر کو یہ حق ہے. اور طلاق ایک ایسا جو ہے ایک ایسا کام ہے جو اس میں مذاق اور نیت کا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے مذاق میں طلاق کے الفاظ اپنی بیوی کو کہہ دیے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. مذاق میں ہنسی مذاق میں آپ نے کہہ دیا بیوی کو تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ بات نوٹ کر لینا چاہیے. اگر آپ کی نیت بھی نہیں ہے لیکن طلاق کے صریح الفاظ آپ نے کہہ دیا تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. یعنی یہ تو دین کا ایک اصول ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن یہاں وہ اصول کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس معاملے کو بہت حساس بنانا چاہتا ہے اور تاکہ مومن جو ہیں اس معاملے میں بڑے محتاط رہیں، طلاق کے الفاظ ادا کرنے میں محتاط رہیں. زبردستی بھی اگر آپ نے کسی نے کہلوا دیا تو وہ بھی واقع ہو جائے گی. ہنسی میں، زبردستی میں، جس طریقے سے بھی آپ نے دیا. یہ پھر اس کے مسائل ہیں لیکن جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. طلاق کا جب آپ شوہر نے فیصلہ کر لیا تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک طہر میں ایک طلاق دے گا. یعنی جب بیوی بیمار نہ ہو، حیض نہ ہو تو ایک طلاق اسے دے گا اور وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. یعنی طلاق دے دی ایک طہر میں، یہ طلاق رجعی ہے. اب عدت جو ہے اور یہ بات بھی سامعین اکرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طلاق، ایک طلاق سے بھی آپ بیوی کو آزاد کر سکتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ 3 طلاقوں کی ایک سوچ یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بغیر عورت آزاد نہیں ہوتی تو وہ اکٹھی 3 دے دیتے ہیں. نہیں، ایک طلاق بھی مناسب یہ ہے کہ آپ ایک طلاق سے بیوی کو فارغ کر دیں. تو ایک طلاق آپ نے دے دی. اب عدت کے دوران جو ہے وہ یعنی 1 مہینہ گزر گیا مثال کے طور پہ. مہینہ گزرنے سے پہلے آپ نے رجوع کر لیا تو اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے. بغیر نکاح کے آپ نے اگر زبان سے الفاظ کہہ دیے کہ میں یعنی اس کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان سے بھی کر سکتے ہیں. یعنی عدت، یعنی آپ نے طلاق دے دی، اب 3 مہینے جو ہے عدت ہے. یہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں. طلاق کا 1 مہینہ کے اندر آپ نے اگر رجوع کرنا چاہا تو اس کے 2 طریقے ہیں کہ پہلے تو آپ زبان سے کہہ لیں کہ میں فلاں بنت فلاں کو واپس اپنے نکاح میں لیتا ہوں. تو یہ یعنی اس کے نہ گواہوں کی ضرورت ہے، بس آپ نے زبان سے الفاظ ادا کیے اور وہ اپنا نکاح بحال ہو گیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے قربت کر لی، بیوی سے قربت کر لی تو بغیر کچھ کہے، تو یہ بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے رجوع کر لیا. اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اب آپ 1 مہینہ گزر گیا ہے تو اب دوسرا مہینہ مثال کے طور پہ آپ نے رجوع نہیں کیا. اب دوسرے مہینے میں یعنی ایک سامعین اکرام یہ تھوڑی سی تفصیل ہے. یعنی ایک طلاق رجعی کے بعد آپ نے 1 مہینہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، یا بس عدت جو ہے 3 مہینے ہے، 3 مہینے عدت گزار کے ایک طلاق کے بعد بیوی آپ سے آزاد ہو جاتی ہے. 1 سال گزر گیا مثال کے طور پہ،
آپ نے ایک طلاق دی ہوئی ہے تو آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں، اور وہ بھی وہ چونکہ عدت گزار کے آزاد ہے تو وہ اپنے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے سامعین اکرام کہ ایک طلاق بھی کافی ہوتی ہے عورت کے لیے، 3 طلاقوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایک طلاق دے کے بیوی کو فارغ کر دیں اور 3 مہینے عدت گزارنے کے بعد اس کی جو گزشتہ سبق میں تفصیل آئی ہے، اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو 3 مہینے وہ عدت گزارنے کے بعد بالکل آزاد ہو جاتی ہے، دوسرے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور آپ کے پاس بھی دوبارہ آ سکتی ہے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے سامعین اکرام، اس کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ اب دوبارہ آپ نے اس بیوی کو لے لیا، مثال کے طور پہ 6 مہینے بعد آپ نے دوبارہ اسے اپنے نکاح میں لے لیا یا رکھ لیا، آپ کے پاس اب 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، یعنی ایک طلاق تو آپ دے چکے ہیں، 6 مہینے بعد آپ نے دوبارہ میاں بیوی بن گئے، اب آپ کے پاس صرف 2 طلاقوں کا حق باقی ہے۔ اب جو دوسری طلاق دیں گے وہ طلاق بائنہ کہلائے گی۔ طلاق بائنہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عدت گزر جائے تو آپ اس سے دوبارہ نکاح تازہ کر سکتے ہیں، گواہوں کے سامنے نکاح تازہ کر سکتے ہیں، بس دوبارہ آپ میاں بیوی بن گئے۔ آپ نے 2 طلاقیں دے دی، اس نے عدت گزار لی، وہ پھر آزاد ہو گئی، کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور آپ اس سے رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ طلاق جب طلاق دے تو ایک طلاق دے، چاہے وہ غصے میں ہو چاہے جو بھی ہو، تو ایک طلاق دینا چاہیے۔ اب 2 طلاقوں کے بعد دوبارہ وہ میاں بیوی بن گئے، مثال کے طور پہ اب شوہر کے پاس ایک چانس بچا ہے، 6 مہینے بعد مثال کے طور پہ 6 مہینے بعد دوبارہ یہ لوگ میاں بیوی بن گئے، اب شوہر کے پاس صرف ایک طلاق کا حق بچا ہے اور کسی بھی وقت وہ تیسری طلاق دے سکتا ہے، اس کے پاس حق ہے، لیکن وہ طلاق مغلظہ ہوگی، یعنی اس طلاق کے بعد جو ہے ان دونوں کو آپس میں نکاح کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ نکاح حرام ہے، وہ ہو نہیں سکتا، اس کی بھی تفصیل آ رہی۔ تو یہ 3 طلاقیں ہیں، لیکن جو 2 طلاقیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 2 ہیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق جو ہے وہ دو طلاقیں ہیں، یعنی جو جس میں انسان رجوع کر سکتا ہے وہ 2 ہیں۔ اب عدت گزر گئی، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب اس کو روکے رکھنا ہے بیوی کو اچھے طریقے سے، اور تسریحم، یا اس کو چھوڑ دے آپ اچھے طریقے سے، یعنی آپ نے اس کو جو مہر دیا ہے، اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو اس کو مہر واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ اس کی تفصیل پھر آگے سورہ نساء میں بھی آئے گی کہ کیا کیا اس میں پھر تفصیلات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوں گی، اس وقت وہ میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ اس وقت میں وہاں تذکرہ اس کا نہیں۔ تو وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، جائز نہیں ہے تمہارے لیے ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم ان سے کوئی چیز بھی لو، یعنی جو مہر تم نے اسے دے دیا ہے تو اس سے واپس لینا جائز نہیں ہے، یہ شوہر کو ہدایت ہے۔ الا ان یخافا، ہاں لے سکتے ہو اگر دونوں میں یہ خطرہ ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فإن خفتم، اگر تمہیں یہ ڈر ہے اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما، تو اب حرج نہیں ہے علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت بہ، کہ عورت کچھ فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے، اس کو کہتے ہیں خلا، یعنی شوہر کو تو طلاق کا حق ہے اور اس صورت میں وہ مہر واپس نہیں لے سکتا، لیکن عورت، شوہر راضی نہیں ہے طلاق پہ، عورت ڈرتی ہے کہ میں اللہ کا حق قائم نہیں، حدود قائم نہیں رکھ سکوں گی، وہ شوہر کو کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور میں اس کے عوض تمہیں اپنا مہر دے دوں گی، مہر واپس کر دوں گی،
یا جو بھی، تو یہ فلا جناح علیہما، ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، فی مفتدت، کوئی فدیہ دے دیں، یعنی کوئی کسی شرائط پر وہ یہ خلا کر لے. یہ عورت کو حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، اور خلا مثال کے طور پہ شوہر نے خلا دے دی شوہر نے خلا دے دی تو معاملہ طے ہو گیا. لیکن اگر شوہر نے خلا نہ دی تو قاضی، اسلامی حکومت کے قاضی کے پاس جا کر عورت جو ہے اپنا مقدمہ وہاں لے جا سکتی ہے. قاضی جو ہے شوہر کو طلب کرے گا، قاضی یک طرفہ فیصلہ نہیں دے سکتا، شوہر کو طلب کرے گا، ان کی باتیں سنیں گا، پھر اختیار ان دونوں سے چلا جائے گا. اگر قاضی کے پاس معاملہ چلا گیا مثال کے طور پر، تو پھر اسلامی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلامی، یہ موجودہ حکومت کا قانون نہیں، آئلی قوانین نہیں، جو اسلامی طریقہ کار ہے، قاضی ہیں، ان کے پاس اگر بیوی چلی گئی کہ شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا، مجھے طلاق چاہیے، آپ مجھے شوہر کو، آپ ہمارا مسئلہ سنیں، تو پھر وہ شوہر کو بلائے گا اور پھر اختیار چلا جاتا ہے قاضی کے پاس. تو وہ جو بھی فیصلہ کرے تو پھر وہ اس کا اختیار ہوتا ہے. سامعین کرام، تو اب یہ ہے نا کہ یہ حدود جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز آپ نے نہیں کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو سے تجاوز کرے گا تو یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں. سامعین کرام، یہاں ٹھہر گئے اور یہ بات یعنی اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. اور یہ آیت جو ہے یہ خاص طلاق کے بارے میں نہیں ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں. تھوڑی سی میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ جملہ جو ہے 2 مرتبہ آ رہا ہے، آگے بھی آیا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے جو لوگ جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا کیا مطلب ہے، تھوڑا سا اس بارے میں جان لیں، کیونکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا، اس کی پابندی نہ کی، اس سے تجاوز کیا، یہ لوگ ظالم ہیں. تو ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. ہم تو سرسری انداز میں باتیں سنتے ہیں اور پھر اس کو نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں، اس پر غور اور فکر نہیں کرتے. سامعین کرام، ایسا طرز عمل جو ہے وہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ سننی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر فکر کرنی چاہیے. ایک قانون یہاں بیان کیا جا رہا ہے، مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں، یہ پھر وہ مضمون وہاں آتا ہے. سامعین کرام، کے دین اسلام کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ نے غور کرنا ہوگا. اور آپ کو یعنی یہ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین چند عبادات کا نام نہیں ہے، رسمی عبادات کا نام نہیں ہے. یہ تمام زندگی آپ کیسے گزاریں گے، دین اس کا نام ہے. ہر چیز کے بارے میں ہدایات موجود ہیں. ایک صحابی پر کسی مشرک نے طنز کیا، یہ تمہارا کیسا پیغمبر ہے کہ تمہیں یعنی جو پیشاب سکھانے کے مسائل وہ بھی طریقہ بتا رہے ہیں. تو صحابی نے فخریہ کہا کہ ہاں، ہمارے رسول نے یہ تک ہمیں بتا دیا ہے. اور یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دین کیا چیز ہے. دین زندگی گزارنے کا ایک طریقے کا نام ہے، اور اس میں ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے. اور یہ بھی سامعین کرام میں عرض کر دوں کہ جس کا مقصود اللہ تعالیٰ نہ ہو، اللہ تعالیٰ جس کا مقصود نہ ہو، محبوب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا الہ و معبود نہیں ہو سکتا. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں. وہ شخص جو ہے وہ غیر اللہ کی پھر اطاعت کرے گا، اپنے نفس کا کہنا مانے گا. اللہ تعالیٰ تو اس کا مقصود ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کا مقصود ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ شخص اپنے ارادے میں مخلص ہے تو پھر
اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار یعنی بیان کیا ہے کہ یعنی جو سبیل اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم اس نے ہمیں بتایا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ سوچیں نا، وہ یہ زندگی گزارنے کے تمام معاملات ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہیں، حدود اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، آپ کے کاروبار کر رہے ہیں اس کی حدود موجود ہیں، آپ میاں بیوی ہیں اس کی حدود موجود ہیں، ماں باپ ہیں گھر میں اس کی حدود موجود ہیں، بہن ہے بھائی ہے اس کی حدود موجود ہیں، بازار میں آپ جا رہے ہیں، پڑوسیوں آپ ارد گرد آپ کے چند لوگ رہ رہے ہیں اس کی احکامات موجود ہیں، آپ بازار میں چل رہے ہیں اس کے احکامات موجود ہیں، کیا راستے کا حق کیا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے، اور ہدایت مکمل ہے سامعین کرام۔ اور سامعین کرام، آج کے سبق نے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، دیکھیں غور کریں، قرآن کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی احکامات سے ہنسی نہ کرو، ٹھٹا نہ کرو۔ اب دیکھیں، ہم تو ہمارا معاشرہ، سامعین کرام یہ چند باتیں ہیں، کیونکہ اس درس سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف قرآن کے لفظی مطالب جان کے آگے بڑھ جائیں، بلکہ ہم قرآن کی روح تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پہنچا دے کسی بھی طریقے سے، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ قرآن کا جو روح ہے اس کے متعلق ہم جان لیں۔ آج کا جو سبق ہے آپ دیکھیں، اس میں بڑی واضح ہدایات ہیں سامعین اکرام، کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی احکامات کے ساتھ ٹھٹا نہ کرو، ہنسی نہ اڑاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی وہ نعمت کو یاد کرو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، جو اس نے تم پہ کتاب نازل کی ہے۔ جب کتاب نازل کی ہے تو کتاب میں کیا ہے سامعین کرام؟ کتاب میں صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہر معاملے میں اللہ تعالی ہمیں ہدایات دے رہا ہے۔ بات تو یعنی بنیادی طور پہ سامعین کرام یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ نقطہ میں بار بار آپ کے سامنے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا یہ دین ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا یہ بے دینی ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اور قرآن نے تو تھوڑا سا بڑا فیصلہ دیا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ یا ہواہ الہ، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، 2 مرتبہ یہ اس قسم کی آیت آئی ہے۔ خواہشات نفس کے مطابق جو زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کے دین کو اس نے فراموش کر دیا ہے، اللہ کے دین سے یہ ٹھٹا کر رہا ہے۔ یہ آج جو آیت آئی ہے سامعین کرام، اس کے بارے میں آپ سوچیں نا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، جو اس کا دین ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کو ہنسی نہ بناؤ۔ آج ہم نے اللہ کے دین کے احکامات سے ہنسی مذاق شروع کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، پیاری پیاری سنتوں سے ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ آپ مرد حضرات کو دیکھیں، کبھی مونچھیں بڑھا لیتے ہیں، کبھی کاٹ دیتے ہیں، کبھی داڑھی جو ہے وہ یہاں سے 2-4 خط بنا لیتے ہیں، بس اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے سامعین کرام، ناراض ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے۔ دین تو یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ کیسے سلوک کریں گے، آپ کون سے رنگ کے کپڑے پہنیں گے، کیسے سٹائل کے کپڑے، کیا حدود ہیں کپڑوں کی، کیا حدود ہیں، آپ اپنے چہرے کے ساتھ، جو آپ کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے، آپ سر کے بالوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، آپ جو ناخن آ رہے ہیں، آپ کے جو
پوشیدہ حصوں پہ بال ہیں اس کے کیا قوانین ہیں، کیا طریقے ہیں، جو ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے، سامعین کرام ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب اپنی ذات سے بات بڑھ جاتی ہے، پھر آپ کے کاروبار کی بات آتی ہے، معاملات کی بات آتی ہے، آپ کے انداز گفتگو کی بات آتی ہے، آپ کے کس سے تعلقات آپ نے رکھنے ہیں، کس سے محبت کرنی ہے، ان سب باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ دین اسلام کے پیروکار ہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں یا اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تمام حدود کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ ہم تو تمام معاملات میں تقریباً، میں ایک دو معاملات نہیں، تمام معاملات میں، ایون مطلب جو جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ خواہش آئی تو نماز پڑھ لی، خواہش آئی تو مسجد میں جا کے پڑھ لی، ورنہ ویسے ہی پڑھ لی۔ روزہ رکھ لیا، بھوکے پیاسے رہے، باقی ساری چیزیں کرتے رہے، اور زکوٰۃ دی، اپنے طریقے سے دی۔ حج پہ گئے، وہاں سیر سپاٹے کرتے رہے اور حج سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ دین نہیں ہے سامعین کرام، یہ بے دینی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بے دینی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرو، اور دیکھو اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کی ہے اور جو کتاب نازل کی ہے۔ اب کتاب کیا ہے؟ کتاب صراط مستقیم ہے، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں بتائی ہیں۔ یعظکم بے، آپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو نصیحت کیا ہے؟ کہ آپ تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حالات سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ قابل عمل ہیں، اور وہی راہ نجات ہے۔ تو سامعین کرام، میں تذکرہ کر رہا تھا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ احکامات میں آپ کو دے رہا ہوں، اے مومنو ان سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا۔ لیکن اگر تم نے ان سے تجاوز کر لیا تو جنہوں نے تجاوز کیا یہ لوگ ظالم ہوں گے، اور ظالم جو ہے یہ فلاح نہیں پائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواہشات نفس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے یا ان کے بارے میں معلومات نہ رکھ کے بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سی اکثریت ایسی ہے جو یہ جانتی، جن کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نظر انداز کر کے ہم ایک کامیاب زندگی گزار لیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ لوگ ظالم ہیں۔ اگر تم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا، احکامات کا خیال نہیں رکھ رہے اور اس سے تجاوز کر رہے ہو تو تم ظالم ہو، اور ظالم جو ہے وہ کامیاب کبھی نہیں ہوتا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب شوہر نے 2 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہاں تھوڑا سا سامعین کرام فقہی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی واقع نہیں ہوتی۔ یہ بات سامعین کرام کو، میرے سامعین کرام کو نوٹ کر لینی چاہیے یا ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ 4 جو ہمارے فقہی مسالک ہیں، مذاہب ہیں، مسالک ہیں، وہ ان کا اجماع ہے اس بات پہ کہ ایک نشست میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ چاروں جو یعنی فقہی اختلافات موجود ہیں ہمارے درمیان، اور اختلاف رحمت ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، چاروں حق ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، لیکن اس مسئلے پر چاروں ائمہ کرام جو ہیں وہ متفق ہیں کہ ایک نشست میں دی جانے والی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ثبوت مطلب یہاں سے بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے بھی ہے، ان کے احادیث سے بھی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس مرد نے 3 طلاقیں دے دیں، اب یہاں مضمون جو ہے وہ اس کی تفصیل نہیں ہے۔ 3 طلاقیں 3 طہر میں دی، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، اکٹھی 3 دے دیں یا زائد دے دیں تو واقع تو 3 ہوں گی۔ 100 طلاقیں دے دیں
تو 3 واقع ہو جائیں گی، باقی اللہ تعالیٰ کی احکامات سے ٹھٹا ہو جائے گا۔ 3 طلاقیں جو ہیں وہ واقع ہو جاتی ہیں نشست واحد میں۔ یہ میرے سامعین اکرام کو یعنی اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے، وہ چاہے آپ نے غصے میں دی ہے، ہنسی میں دی ہے، مذاق میں دی ہے، بغیر نیت کے دی ہے، وہ واقع ہو جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس مرد نے 3 طلاقیں دے دی جس طرح بھی دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس کے بعد یہ عورت اس کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، یعنی طلاق دے دی مرد نے، عورت نے عدت گزار کے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا، اور پھر اس مرد نے کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزار کے ان کا پھر آپس میں رنجش آ گئی، اس مرد نے پھر اس کو طلاق دے دی، اب اس نے پھر عدت گزار لی، اور اس کے بعد اب یہ عورت آزاد ہے، اور اب یہ گزشتہ شوہر جو ہے، جو پہلا شوہر ہے، یہ اس کے لیے اب جائز ہو گیا۔ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی اس عورت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب یہ گزشتہ جو میاں بیوی ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ رجوع کر لیں آپس میں، إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، کیونکہ پہلے سے واقف تھے، کچھ غلطیاں ہو گئی تھی، اب ان کا خیال یہ ہے کہ ذرا اب کافی ہمیں سبق مل گیا، ہم دوبارہ ایک گھر بناتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم غلطیوں کا اعادہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پیروی کریں گے، تو اب یہ گزشتہ شوہر جو ہے اس بیوی کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ یہاں سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی آیات سے ٹھٹا جو ہے، چونکہ ہمارا ایک معمول بن چکا ہے ہر معاملے میں، یہاں بھی ایک یعنی چونکہ ایک قانونی اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی ہے، لوگ اس رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی طلاق مغلظہ دے دی، 3 طلاقیں دے دی، اب شوہر پریشان ہو گیا، دوسری اسی وقت پریشان ہو گیا، بعض وقت تو یہی ہوتا ہے نا کہ 3 طلاقیں ایک نشست میں دے دی، 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا، پھر وہ مفتیوں کے پاس پھرتا ہے کہ بھئی میں نے تو ایسا کر دیا، اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو کوئی وہ نہیں ہے، تو کوئی وکیل کے پاس جاتا ہے وہ کہ بھئی اب کیا کروں میں، وکیل اسے بتاتا ہے کہ یار تم ایسا کرو کہ کوئی قابل اعتبار اپنا ساتھی یا دوست دیکھو اور اس سے اس عورت کا نکاح کرا دو، شرائط کے ساتھ کہ بھئی تم نے اس کے ساتھ 1 دن کے لیے نکاح میں رہنا ہے، قربت کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو تم طلاق دے دو گے، جب وہ طلاق دے دے پھر عدت جب وہ گزار لے تو وہ جائز ہو جائے گی تمہارے لیے۔ یہ یعنی اگر ایسا اس نے کیا مثال کے طور پر، تو قانونی طور پر تو وہ دوبارہ اس کی بیوی بن سکتی ہے ان آیات کی روح سے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ ٹھٹا ہے، مذاق ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے جو حلالہ کراتا ہے، یعنی جو مخصوص شرائط کے ساتھ حلالہ کراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر اور حلالہ کرانے والے پر لعنت کی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ یعنی آپ نے اگر یہ عورت اس عورت سے یعنی اس مرد سے جدائی کے بعد، یہ عورت عدت کے بعد اپنی مرضی سے کسی شوہر سے، سازش کے تحت نہیں، اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کرتی ہے، پھر وہ شوہر جو ہے اپنی مرضی سے کتنے بھی وقت کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے یا اس میں قانونی گنجائش ہے کہ یہ سابقہ شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ تو ناجائز فائدہ احکامات کا یعنی ہیلے بہانے نہیں تراشنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو بصر و چشم تسلیم کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون،
اللہ تعالیٰ ان حدود کو بیان کر رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے جو لوگ جانتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، یہاں پھر وہ طلاق یعنی بائنہ تک کی طلاقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب آپ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیں، فَبَلَغْنَا، جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو اب آپ نے دوبارہ نکاح کر کے ان کے ساتھ یعنی نکاح تازہ کر کے دوبارہ آپ ان کو اپنی گھر والی بنا لیں، یا ان کو رخصت کر دیں۔ عدت پوری ہو گئی، ان کو رخصت کر دیں اچھے طریقے سے، لیکن ان کو روکے نہ رکھیں، تاکہ آپ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ان کو روکے نہ رکھو نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ تم زیادتی کرو ان پر۔ یہ ایک طریقہ کار تھا سامعین اکرام دور جاہلیت میں، کہ مشرک جو تھے ایک بیوی سے، وہاں تو بیویوں کی کوئی تعداد معین نہیں تھی، لیکن ایک بیوی کو اگر تنگ کرنا مقصود ہوتا تو ایک طلاق دے دیتے، اور مہینے بعد پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا، نہ صحیح بیوی بنا کر رکھتے اور نہ اس کو رخصت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہ کرو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اب تو ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ آپ نے 3 طلاقیں یعنی 3 طلاقوں کا حق ہے۔ پہلے دور جاہلیت میں ایسا نہیں تھا کہ وہ طلاقیں بے شمار دیتے رہتے، واپس لیتے دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ دیا کہ الطلاق مرتان، جو طلاق رجعی ہے وہ 3 مرتبہ ہے، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، دوبارہ میں پڑھتا ہوں، إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب آپ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیں، فَبَلَغْنَا، اور جب ان کی پوری ہو جائے مدت یعنی عدت گزار لیں۔ اب آپ نے اگر طلاق رجعی ہے وہ یا بائنہ ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، تو روک لیں آپ انہیں، دوبارہ میاں بیوی بن جائیں، یا ان کو رخصت کر دیں اچھے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، نقصان پہنچانے کے لیے ان کو نہ روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی احکامات کے ساتھ ٹھٹا نہ کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت یاد کرو، اور جو اس نے تم پر نازل کیا ہے کتاب اور حکمت، جس کی وہ نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اگر انسان اختیار کر لے تو بہت سے ایسے ناپسندیدہ کاموں سے انسان بچ سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے۔ سامعین کرام، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اب ان کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اور اپنے زیر تجویز خاوندوں سے نکاح کر لیں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہوں۔ یہ ایک طریقہ کار تھا، اور آج بھی آپ کو میں نے کہا ہے کہ یہ تقریباً ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں۔ ایک عورت جو ہے مثال کے طور پہ 10 سال رہ جاتی ہے، ایک گھر میں 10 سال رہ جاتی ہے یا 5 سال رہ جاتی ہے یا جو بھی ہے، تو جب وہ طلاق اس کو ہو جاتی ہے تو یہ گھر والے جو ہیں یہ اس کو نہیں چھوڑتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو گھر میں بند رکھیں اور اس کے حقوق اس کو نہ دیں۔ تو یہ ایک کوشش ہوتی ہے بعض لوگوں کی، بھائی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے بھائی کی بیوی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو لیں گے، یا یہ روکے رکھیں گے، یہ بس یہ کرے وہ کرے۔
تو اس بارے میں ہدایت ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اب ان کو روکو نہیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ یہ نکاح کر لے اپنے جو زیر تجویز خاوند ہیں مزید، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب یہ آپس میں راضی ہوں معروف طریقے سے، تو ان کو نہ روکو، ان کو جانے دو، ان کو نکاح کرنے دو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو تم میں ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اور یہ طریقہ جو ہے ذالک ازکی لکم واطہر، یہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ پاک کرنے والا ہے تمہیں اور صاف کرنے والا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سامعین کرام، یہ طلاق کے مسائل ہیں، اور اپنے معاشرے کا تو میں نے آپ کو رونا رویا ہے کہ ہم لوگ دین کی حدود کا، اللہ تعالیٰ کی حدود کا کسی بھی معاملے میں خیال نہیں رکھتے. اور ایسا کرنا جو ہے یہ یعنی ہم تو اس معاملے میں یعنی اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں. اور دیکھیں یعنی ہر معاملے میں ہم نے انتظام زندگی جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور یہ تمام جو جن تصورات کے تحت سامعین اکرام ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمام تقریباً تصورات اگر صحیح نہیں ہیں تو پھر غلط ہیں. صحیح تصورات سامعین اکرام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کیا ہے وہی طریقہ صحیح ہے، جو حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں وہی صحیح ہیں. اور یہ باتیں ہو رہی ہیں سامعین کرام اسلامی معاشرے میں مومنوں سے، ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے مومنوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ نے غور کیا اس مضمون پہ سامعین کرام، تو وہاں عورت کو کہا جا رہا ہے ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ لوگ، اگر یہ عورتیں، یہ حاملہ عورتیں، ان کا یقین ہو اللہ پہ اور یوم آخرت پر. ایک یہ جملہ آپ نے سنا، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے جو تم میں اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر اس کا ایمان ہے. سامعین کرام، یہ ایمان باللہ جو ہے اور یوم آخرت پر، یہ سچی بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ عنقا ہے، یہ نہیں ہے. ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالیوم آخرت نہیں ہے. ہم لوگ سامعین اکرام کس طرح آپ کہیں گے، کس طرح ہم لوگ دنیا پر ایمان ہے ہمارا، اللہ کی بجائے ظاہر پر ایمان ہے، باطن کی بجائے ظاہر پر ایمان ہے، اور آخرت کی بجائے دنیا پر ہمارا ایمان ہے. یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ خود مطلب جس ماحول میں رہ رہے ہیں تو اس ماحول کے مطابق میرے الفاظ کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کتنی حد تک یہ درست ہے. لیکن اگر کسی کا ایمان باللہ ہے اس طرح کے ہونا چاہیے، اور یوم آخرت پر بھی جس کا ایمان ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. وہ لوگ قابل تعریف ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے بجائے، جو جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ظاہر پر ایمان نہیں، پیسے پر ایمان ہے، سونے پر ایمان ہے، چاندی پر ایمان ہے. آپ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں یہ باتیں. محبت، اپنی ظاہری محبت پر ایمان ہے. دیکھیں یہ محبتوں کا بہت تذکرہ ہوتا ہے.
یہ جو نوجوان نسل ہے تو یہ کہتی ہے بس لڑکی بعض وقت کسی لڑکے کو پسند کر لیتی ہے، بس اس کو اپنا ایمان بنا لیتی، یا لڑکا جو ہے کسی کو پسند کر لیتا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ تعلقات یعنی زبانی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سی لڑکیوں کو بس وہ ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ محبت پر، ظاہری محبت پر ایمان ہوتا ہے۔ دیکھیں مختلف خدا ہم نے بنا لیے ہیں، کسی لڑکے نے لڑکی کو خدا بنا لیا ہے، خدا کا مطلب کیا ہے؟ مقصد بنا لیا ہے۔ کسی لڑکی نے لڑکے کو خدا بنا لیا ہے، کسی آدمی نے جو کاروباری آدمی ہے اس نے پیسے کو خدا، دنیا کو خدا بنا لیا ہے، کاروبار کو خدا بنا لیا ہے، کارخانے کو خدا بنا لیا ہے، بس وہ اس میں غرق ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ کسی نے اپنی کرسی کو خدا بنا لیا ہے۔ دیکھیں یہ ایک خاص طبقہ ہے ہمارا جو الیکشن کھیلتا رہتا ہے، وزارت ممبری، وزارت، یہ ان کا ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے۔ الفاظ سے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بس معاشرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں معاشرے کی خدمت، اور پھر تو بہرحال یہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کا کیا مطلب ہے، ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا ہم نے تذکرہ کیا بھی ہے، آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں۔ بہرحال بہت سے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، خلاصہ میں آپ کو اس سبق کا عرض کر رہا ہوں کہ جن کا اللہ جو ہے جن کا مقصود نہیں ہے، ان کا مقصود ظاہر دنیا ہے، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں وہ لوگ، اپنی خواہشات نفس کو پورا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ ان کا مقصود نہیں ہے، اللہ ان کا محبوب نہیں ہے۔ یوم آخرت آج کے زمانے میں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ہم لوگ، ہمارا دنیا پر ایمان ہے، یوم آخرت پر کتنے آپ کے ارد گرد کتنے ایسے شخص ہوں گے جن کی زندگی سے یہ لگتا ہو کہ بھئی یہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جنت کا خواہش مند ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپ کے معلوم ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہر انسان کے اعمال سے ان کے نظریات کا پتہ چلتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دیدار کے متمنی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں بتائیے مجھے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس شخص کے لیے یہ نصیحتیں ہیں۔ دیکھیں اسی لیے تو یہ دین کے ہم قریب نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو معلوم نہیں کرنا چاہتے، خواہشات نفس پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایمان باللہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا یوم آخرت پر ایمان ہو۔ ذالک ازکی لکم واطہر، یہ طریقہ اگر ہم نے ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان لیا ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ تمہیں پاک کرنے والا ہے۔ وہ اطہر تزکیے کا باعث ہے، تمہاری صفائی کا باعث ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہیں جانتا۔ یعنی سامعین اکرام، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہم اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ہم جانتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ دیکھو میں اپنی مرضی سے کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ نہیں جانتا۔ اللہ نے
اگر اللہ جانتا تو ہم اس کے دین پر عمل کر لیتے، ہم نے تو اس کے دین سے دور ہو گئے ہیں، اس کے دین کو ہم نے ترک کر دیا ہے، عملاً ترک کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ان معاملات کو کیسے حل کرنا چاہیے، یا ان کی حدود کیا کیا ہیں، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ سامعین کرام، یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو اللہ پر جن کا ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، اور جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہ ہو، اور جو ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں اور دنیا پر ان کا یقین ہو، ان کے لیے اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے من کان منکم یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ذالک ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، اگر ہم سچے دل سے سوچیں تو یقیناً ہمارا مالک اور خالق ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار ہماری زندگی کے لیے متعین کر دیا ہے، جو احکامات ہمارے لیے، جن احکامات کی وضاحت کر دی ہے، تو وہ سب سے بہترین ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو اللہ پر ہم ایمان لے آئیں، ظاہر پر ایمان چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، یوم آخرت کے لیے جئیں، دنیا کے لیے نہ جئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان کی ہیں، اس کا علم حاصل کریں اور اس کو عمل میں لا کر زندگی گزاریں، تو اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا تزکیہ ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے پاکی کا باعث ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔